من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک ہونے کا طریقہ بیان کرنے کے بعد خالق اور مالک نے ایک مرتبہ پھر اپنا عہد یاد دلایا، فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ تم یاد کرو جو اللہ تعالی نے تم پر نعمت کی ہے، تم پر انعام فرمایا ہے۔ یہ جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہا ہے یہ اس کا انعام ہے۔ یہ جو اہل اسلام کلمہ پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نام کا، یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ بھی اس کا انعام ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، آپ کے پاس کچھ مولوی آئے، آپ بہت بڑے بزرگ تھے، امی تھے آپ، کچھ مولوی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جتنے بھی اہل ایمان ہیں آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے ساتھ حضور کے دل سے نور کی تاریں نکلتی ہیں، نور کی شعائیں نکلتی ہیں، وہ ان لوگوں کے دلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ جب تک قائم ہیں وہ لوگ مسلمان ہیں۔ یعنی ہر ایک مومن کے دل میں جو ایمان ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس ایمان کا تعلق ہے کریم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کے ساتھ۔ تو وہ مولوی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذرا خشک دماغ کے تھے، وہ کہنے لگا اے مارتے ہیں، ایسا کیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہو تو تمہاری تاریں کاٹ دیں پھر۔ جی آپ اپنے وقت کے غوث تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا نہیں کاٹ دیں، جو دل کرتا ہے کریں۔ شام سے پہلے وہ جتنے مولوی تھے، 4-5 جتنے بھی تھے، وہ سارے اسلام سے ہی پھر گئے، اسلام سے پھر گئے لوگ۔ تو یہ خالق اور مالک نے جو عہد لیا ہے ہم سے، جو اللہ تبارک و تعالی نے جو معاہدہ فرمایا ہے، وہ معاہدہ وہی ہے جو ہمہ وقت بندہ مومن کو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جوڑ کے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اطاعت کا معاہدہ ہے، وہ اتباع کا معاہدہ ہے، وہ ہر حال میں کریم آقا علیہ السلام کا حکم ماننے کا معاہدہ ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جو اللہ نے تم پر انعام فرمایا ہے، جی، اور فرمایا کہ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وہ عہد بھی یاد کرو جو اس نے عہد لیا ہے تم سے، وہ اس نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے تم سے عہد لیا ہے، تم نے جو اپنے خالق اور مالک کے ساتھ عہد کیا ہے وہ عہد بھی یاد کرو، ہیں جی۔ وہ عہد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کے پھر جملے دہرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قلتم، جب تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، مولا تیرا جو بھی حکم ہم سنیں گے اسے مانیں گے، بھائی یہ عہد تھا، یہ ذہن میرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی عہد ہے۔ کوئی بندہ زبان سے نہیں بھی کہتا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں گے، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہی عہد ہے، یہی میثاق ہے۔ لوگوں کو میثاق کے جمہوریت تو یاد رہتے ہیں، میثاق فلاں تو یاد رہتے ہیں، لیکن لوگوں کو رب تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا میثاق وہ یاد کیوں نہیں رہتا؟ رب سے بھی تو کوئی میثاق کیا تم نے، وہ میثاق کیا تھا؟ رب نے ارشاد میں وہ میثاق یہ تھا اذ قلتم، تم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، مولا جو بھی ہم تیرا حکم سنیں گے، تو فرمائے یا تیرا حبیب فرمائے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ میں یہ عہد تھا تمہارا، اندازہ لگائیں جی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں اور ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ڈرتے رہو تم اس سے، ہاں جی، ہر حکم۔ اور یہ مزے کی بات دیکھیں یہاں پہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے واتقوا اللہ، ڈرتے رہو، کیونکہ ظاہری طور پر نا حکم ماننا یہ تو ان حکمرانوں کا بھی ہوتا ہے،
سامنے پولیس والا آ جائے تو لوگ اس کے ڈر سے بھی کام سیدھے شروع کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ سامنے سارجنٹ کھڑا ہو تو لوگ جو ہے نا اس کے سامنے اس کے ڈر سے بھی جناب اشارہ نہیں توڑتے، وہ نہ کھڑا ہو تو اشارہ توڑ کے وہ جا رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ حکومت منع کرتی ہے یہ نہ کریں، کوئی کھڑا ہو رسید کاٹنے والا تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے کھڑے رہیں گے، جب کوئی نہ کھڑا ہو دیکھیں گے چاروں طرف کوئی نہیں کھڑا تو پھر بھگا جائیں گے وہاں سے، ہے یا نہیں؟ پھر مخالفت کریں گے اس کے حکم کی۔ گھر کے باہر ہوں گے تو ان کا حکم مانیں گے، گھر کے اندر ہوں گے تو ان کا حکم نہیں مانیں گے، ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ واتقوا اللہ، میں نے جو تمہیں احکامات دیے نا ان کا تعلق ایسا نہیں ہے، وہ احکامات ایسے نہیں ہیں، فرمایا کہ میرا ڈر دل میں پیدا کرو، پھر تم جہاں کہیں بھی ہوگے تو میرا حکم مانو گے تم۔ ہاں یہ نہیں کہ تمہارے سامنے کوئی کھڑا ہے تو تم حکم مانو، تمہارے سامنے کوئی نہیں ہے تو نہ مانو، نہ، ہر حال میں تم نے میرا حکم ماننا ہے، یہ تمہارا وعدہ تھا، یہی تمہارا میثاق تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کیوں کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے۔ تم اوپر سے کر رہے ہو یا دل سے کر رہے ہو؟ رب تعالیٰ کی اطاعت کیسے کر رہے ہو؟ دل میں بھی محبت کا جذبہ ہے یا صرف اوپر سے کر رہے ہو؟ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرتے ہو یا صرف ظاہر داری ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا عہد کا ذکر کر کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ وہ خطاب کیا ہے جی؟ ایک بہت بڑا حکم دیا جا رہا ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، فرمایا تم اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف قائم کرنے کے لیے۔ اب بتائیں پیارے اور محترم بھائیو، اللہ کے کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا، یہاں دیکھیں اس آیہ مبارکہ کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ تم گواہیاں صحیح طور پر ادا کرو، گواہی صحیح طور پر ادا کرو، اسلام کی حکومت قائم ہے، تم نے وہاں جا کے قاضی شرع وہ جناب بیٹھا ہے عدالت میں، تم نے وہاں جا کر گواہی دینی ہے کسی کی بھی، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے تم نے گواہی بھی دینی ہے تو رب کے لیے دینی ہے۔ کس کے لیے دینی ہے؟ رب تعالیٰ کے لیے دینی ہے۔ جی یہ نہ ہو کیونکہ حاکم کے فیصلے کا دار و مدار گواہی پر ہوتا ہے، جیسی گواہی ہوگی ویسے ہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ حضور فرما رہے ہیں اور بخاری میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جب میرے پاس آتے ہو نا اپنے فیصلے کروانے کے لیے تو ذرا دھیان سے آیا کرو۔ فرمایا کہ یہ نہ ہو کوئی بندہ زیادہ بولنے والا ہو، چرب زبان ہو، تو میں اس کی باتیں سن کے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں اور وہ حقیقت میں وہ شے اس کی نہ ہو، حقیقت میں وہ شے اس کی نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے فیصلہ کر دینے سے پھر بھی وہ شے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ شے اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام کے اگلے الفاظ دیکھیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا حق بنتا ہو دوسرے کے زیادہ بولنے کی وجہ سے حق اس کا لے کر میں بولنے والے کو دے دوں، تو آقا علیہ السلام نے یہ ایسے ہوگا جیسے میں آگ کاٹ کے اس کو دے رہا ہوں، آگ کاٹ کے اس کو دے رہا ہوں، آگ کے انگارے اٹھا کے اسے دے رہا ہوں، وہ حقیقت میں اس کا مالک نہیں بنے گا، اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا اس کا استعمال کرنا۔ یہ کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو اب بتائیں یار پوری دنیا کے اندر جو کوٹیں چل رہی ہیں، آپ باقیوں کو چھوڑیں، ہم اپنے پاکستان میں دیکھ لیں کیسی گواہیاں دی جاتی ہیں، 100 روپے پہ گواہ مہیا ہو جاتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، اچھا ہاں اگر کوئی بندہ ایسا بول کے قاضی کے سامنے جی اپنا فیصلہ اپنے حق میں کروا لے تو قاضی کو پتہ نہ ہو، قاضی جو کچھ سامنے بیان ہو اسی پر فیصلہ کر دے تو قاضی پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ پھر گواہ پر ہوگا، یہ جس نے جناب حق مارا ہے اس پر گواہ ہوگا، گواہ پر اور حق کھانے والے پر، ان دو بندوں پر گواہ ہوگا، گناہ ہوگا۔ اگر قاضی کو بھی پتہ ہے، جج کو بھی پتہ ہے ہاں جی معاملہ کہیں کا بھی ہو گواہ یہی ہوتا ہے، یہ کون سا حاضر ناظر گواہ ہے بھائی؟ یہ جناب ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں اتنی ہیں کہ جناب پوری دنیا کے معاملات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہے نا؟ تو اگر قاضی صاحب کو، جج صاحب کو بھی پتہ ہے ہر معاملے میں گواہ یہی ہوتا ہے، تو پھر سیدھا بڑا مجرم وہ جج ہے۔ کون ہے مجرم بڑا؟ وہ جج ہے۔
ہاں جی جج بھی پتہ کرے نا، ہاں بھئی آپ کس علاقے کے رہنے والے ہیں، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں. جج روزانہ کے 5 فیصلے کرے اور 5 فیصلوں میں گواہ ایک ہی چل رہا ہو، گواہ ایک ہی ہو، معاملہ فیصل آباد کا، معاملہ اسلام آباد کا، گواہ ایک ہے جی، اور روز جج کے سامنے گواہ وہی کھڑا ہو، تو کمال نہیں ہو جائے گی؟ پھر فیصلہ جو ہے نا پھر یہی ہوگا کہ کورٹ کے باہر لوگ جو ہیں لوگوں کو قتل کر دیں گے، انہیں پتہ ہے بھائی جی اس کا فیصلہ یہی ہو گیا تو ہو گیا، اندر چلا گیا تو یہ بچ جائے گا، ان کے پاس چلا گیا تو بچ جائے گا. کتنے لوگ ہیں ایسے مارے جاتے ہیں بتائیں، اور وہ ظلمن مارے جاتے ہیں، کئی سارے لوگ نہ حق قتل ہوتے ہیں لوگ. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذہن میں رہے مسئلہ، یہ عدالت کا نظام تبھی قائم رہ سکتا ہے جب تک گواہیاں درست طریقے پر دی جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں واضح فرما دیا کہ میں تم نے گواہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب بتائیں نا یار، جب یہ گواہیوں کا نظام ٹھیک ہوگا تو پھر آگے عدالتیں صحیح کام کریں گی، جب عدالتیں کام صحیح کریں گی تو پھر سارے معاملات صحیح ہوں گے. ہیں جی ہر طرف امن ہی امن ہوگا، بد امنی نہیں ہوگی، ہر بندے کو اس کا حق ملے گا، کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا، ہر بندہ پرسکون ہوگا اور ہر بندے کے دل میں اطمینان ہوگا. جب ہر بندے کے دل میں اطمینان ہوگا تو نمازیں بھی اس کی مطمئن ہوں گی، عبادتیں بھی اس کی مطمئن ہوں گی، روزے بھی اس کے مطمئن ہوں گے. تو یہ اگر اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بڑی بات فرمائی، میں کہ گواہیاں صحیح دو. گواہیاں صحیح ہوں تو حکمران ٹھیک ہو جائیں گے، حکمران صحیح ہو جائیں گے. ایک حکومت آتی ہے، وہ پچھلی حکومت کے خلاف ساری گواہیاں قائم ہو جاتی ہیں، گواہ بھی سارے باہر آ جاتے ہیں. ہاں جی اس نے جناب وہاں سے گھڑی چوری کی تھی، اس نے گھڑا چوری کیا تھا، اس نے فلاں چیز چوری کی تھی. جج صاحب نے فیصلہ کیا، ہاں جی 4 جج تھے، چاروں نے کہا کہ حضرت چور ہیں، ہاں جی انہیں اٹھا کے جیل ڈال دیا. 2 سال بعد وہی حضرت باہر آ گئے، پھر وہی گواہ بھی آ گئے. جب 4-5 ججوں نے پھر فیصلہ کر دیا یہ حضرت صاحب تو حاجی ہیں، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، نہ گھڑی چوری کی ہے، نہ گھڑا چورا کیا ہے، کچھ بھی چوری نہیں کیا. لہٰذا عدالت ان کو جناب وہ باعزت بری کرتی ہے گولے پٹاخوں کے ساتھ. ہیں جی وہ جناب پھر پوری 5-10 ہزار بندے نعرے لگاتے ہوئے آوے آوے ساڈا آوے، وہ نعرے لگاتے ہوئے اسے باہر لے کے آتے ہیں. پھر اگلی حکومت اسی کی ہوتی ہے. وہ پچھلوں نے جنہوں نے گواہیاں ثابت کرا کے اسے چور بنایا تھا وہ آ کے ہیں جی پھر اب وہ چور بن رہے ہیں. ہیں جی جب عدالتیں کوٹیں ایسی ہوں، جھوٹی گواہیاں ہوں، جج صاحب کو پتہ ہو کہ مجھے پیچھے سے فون آ رہا ہے، جیسے فون آئے گا میں نے ویسے ہی فیصلہ ٹھوک دینا ہے، تو پھر بتائیں پھر نظام قائم نہیں رہ سکتا. جب عدالت کا نظام صحیح نہیں ہوگا بھائی، اس وقت تک جو ہے نا آپ کے حقوق وہ آپ کے دروازے تک بالکل نہیں پہنچ سکتے، آپ کا حق نہیں پہنچ سکتا، آپ کا مارا ہوا حق آپ کو واپس نہیں مل سکتا. پھر نظام یہی رہے گا. جب آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا تو پھر لوگ جو ہے وہ بدامنی پھیلائیں گے، بدامنی پھیلے گی تو معاملات بڑھیں گے، پھر لڑائیاں بڑھیں گی. اب ذرا بتائیں یہی عدالتیں جو ہیں کوٹیں یہ انصاف سے کام لیتی، جتنے بھی اس وقت سارے چور اچکے بیٹھے ہیں انہی کی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے آج قوم کا یہ حال ہوا ہے. بتائیں نا بھائی، انہی کی آپسی لڑائیاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں آؤں، یہ کہتا ہے کہ میں آؤں، ایک باندر منہ والا ہے وہ کہتا ہے میں آ جاؤں، گنجے منہ والا کہتا ہے میں آ جاؤں. ہاں جی انہی ذلیلوں نے پکڑ کے قوم سے روٹی دور کر دی ہے. اور وہ خود پتہ ہے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. ہاں میں آپ کا کھانا خراب کرنے کے لیے تولا ہوا ہوں، ہاں میں آپ کا بیڑا گھر کرنے کے لیے رات دن زور لگا رہا ہوں. مجھے اور کسی کوئی فکر نہیں ہے اپنی، میرے پاس سارا کچھ موجود ہے. اب بتائیں نا یار، جہاں پہ بیچاری خواتین آٹا لینے کے لیے جائیں اور واپسی پہ ان کا جنازہ ہے، وہیں پہ وہ امت کا خیر خواہ بننے والا، اپنے آپ کو جناب اسلامی لیڈر کہلانے والا، وہ رات کو لڑکیاں نچائے ہیں، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں. ہماری قوم کو پھر بھی سمجھ نہ آئے، ہماری قوم کو پھر بھی پتہ نہ لگے. تو بھائی یہ سارا میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ سارے کا سارا جو دوش ہے، سارے کا سارا گناہ جو ہے یہ کورٹ پر جا رہا ہے. میں سیدھا کہہ رہا ہوں، اگر یہ انسان کے بچے بن کے فیصلے کریں تو یہ معاملات نہ بنے، ارے حق پہنچے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہر بندے کا بچہ سکھی ہوگا، ہر بندے کو تعلیم ملے گی، ہر بندے کو اس کے حقوق ملیں گے، کسی بندے کا حق جو ہے نا غصب نہیں کیا جائے گا. پھر عبادتیں بھی پرسکون ہوں گی، عبادت گاہیں بھی پرسکون ہوں گی. یہ صرف معاملات اسی لیے ہو رہے ہیں، یہ حقوق نہ ملنے کی وجہ سے چوریاں بڑھیں گی، ڈکیتیاں بڑھیں گی، قتل بڑھے گا، غصب بڑھے گا،
توان بڑھے گا، بہت سارے معاملات خراب ہوں گے۔ خالق اور مالک اللہ اکبر، قربان جائے بندہ صرف ایک ہی آیت پر۔ بتائیں یار، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے، انصاف والی گواہی دینے کے لیے، بتائیں نا یار ذرا۔ تو یہ صرف ایک حکم رب تبارک و تعالیٰ کا میں کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر امن قائم کر سکتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی بربریت ہے اس وقت، جتنا ظلم ہے، سارے کا سارا ختم ہو سکتا ہے صرف رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر لیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ تقاضا کرتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک قوت قاہرہ ہو جو ظالم سے اس کا حق لے، ظالم سے جو اس نے کسی پر ظلم کرتے ہوئے حق چھینا ہے وہ اس سے لے اور مظلوم تک پہنچائے، اور جو جس بندے سے غصب کیا گیا اس تک اس کا حق پہنچائے۔ ایسی قوت قاہرہ ہو۔ بتائیں نا جی، جہاں پہ قوت قاہرہ کے جو مالک ہیں وہ خود ہی کسی کے اشارے پہ چلتے ہوں، انہیں جو اشارہ کر دے، پیچھے سے فون آ جائے، ویسے فیصلے کر دیں، بتائیں پھر کیا بنے گا؟ کیا وہاں پہ کیا عدل ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ کیا، جہاں پہ جناب لاکھوں کیس پڑے ہوں، لاکھوں کیس پڑے ہوں، اور فیصلے کرنے والے دبئی میں جا کے کپڑے اتار کے ڈانس کر رہے ہوں، وہ تیرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا، تو ناچ رہا ہے اوپر سے۔ کیا نظام ہے یار؟ کیا جناب، کیا انہوں نے فیصلے کرنے ہیں حق والے سچ والے؟ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی جو ہے نا اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ یہ ذہن میں رہے، دو باتوں کی وجہ سے بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، دو باتوں کی وجہ سے، کسی کے ساتھ محبت ہو یا کسی کے ساتھ دشمنی ہو۔ محبت ہو تو بندہ اپنے محبوب کو، وہ جو ظالم ہے، اسے بچانے کے لیے جھوٹی گواہی دے گا۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہو جی، وہاں اسے پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی دے گا۔ یہ دو چیزیں پچھلی آیت مبارکہ میں سورہ نساء میں جو یہی مضمون گزر چکا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہیں، اگرچہ جس کے خلاف تم گواہی دے رہے تمہارا ابا ہی کیوں نہیں، اگرچہ تمہارا بیٹا اور بھائی کیوں نہیں، اگرچہ تم اپنے آپ ہی کیوں نہیں ہو، تو تم گواہی وہی دو جو حق والی بنتی ہے۔ اور یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ وہ پہلا معاملہ محبت والا بیان فرمایا کہ محبوب تمہارا چور ہے، ابا تمہارا ہے وہ چور ہے، گواہی تم نے حق والی دینی ہے۔ اور یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں پہ جو دوسرا جذبہ ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے کا، وہ ہوتا ہے دشمنی کا۔ کون سا ہوتا ہے؟ دشمنی کا ہوتا ہے۔ تو خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، فرمایا کہ یہ نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھارے کہ تم جھوٹی گواہی دینے شروع کر دو۔ نہ نہ نہ، بات حق والی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ میرا جناب دشمن ہے تو میں گواہی جھوٹی گھڑ کے اسے جناب پھنسا دوں، وہ بیچارہ سال تک جیل میں گلتا رہے، وہاں پہ سڑتا رہے، بھائی نہ، یہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، هو اقرب للتقویٰ، سامنے تمہارا دشمن بھی کھڑا ہو نا، فیصلہ تم نے حق والا کرنا ہے، یہی تقوی کے زیادہ قریب بات ہے، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آقا علیہ السلام کے سامنے دو بندے آتے ہیں جی، ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک یہودی ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک یہودی ہے۔ اب یہودی کیا کہتا ہے اور منافق کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا جو منافق تھا، منافق کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس نہ جائیں فیصلہ کروانے، اسے پتا تھا یہاں پہ فیصلہ ہونا ہے حق کا، یہاں پہ رشوت قبول نہیں ہوگی۔ اور یہودی جو تھا اور منافق کہتا ہے کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جائے، وہ تیری جماعت کا ہے، تیرے عقیدے کا، کیوں جاتا ادھر تو ادھر چل۔ اسے پتا تھا وہ بڑا بے ایمان ہے، رشوت لے کے فیصلے آگے پیچھے کر جاتا ہے۔ وہ چودھری تھا نا، وہ پنچایتیں بلاتا تھا، وہ کعب بن اشرف یہودی، تو اس نے کہا کہ ادھر چلتے ہیں۔ منافق کہنے لگا، یہودی کہتا نہ نہ ادھر نہیں جانا۔ اسے پتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، چاہے میں ان کے دین کو ماننے والا نہیں ہوں، فیصلہ حق والا ہی ہوگا وہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جب آیا آقا علیہ السلام کے پاس، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہے اور یہ یہودی ہے، نہ نہ نہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فیصلہ حق والا سناتا ہوں اور حق اسی کو دیتا ہوں جس کا حق بنتا ہے۔ بتائیں آقا علیہ السلام نے پھر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا یا نہیں کیا؟ بتائیں یار، کیا آج ہمارے ہاں بھی فیصلے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا آج ہم گواہیاں دینے جاتے ہیں تو ایسی گواہیاں دیتے ہیں؟ بالکل نہیں دیتے۔ تو یار ڈرنا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ،
اور تم ڈرو رب تبارک و تعالی سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے، میں جس کے پاس جا رہے ہو قاضی کے پاس، جج کے پاس، اسے پتہ نہیں ہے بیچارے کو، تو میں چلو وہ تو بچ جائے گا، ہاں جی اس نے فیصلہ وہی کیا ہے جو اس نے سنا ہے، میں تم نے جو گڑبڑ کی ہے اس پہ تمہاری بچت ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا ہاں ایک مفہوم تو بیان ہو گیا گواہی دینے کا انصاف کے لیے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے نا، نظام عدل ہے، اسے قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اسے قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تمہاری عدالت کے اندر فیصلہ رب کے قرآن کے مطابق ہو، تمہارے ملک کے اندر فیصلہ رب کے قرآن کے مطابق ہو، ایک ایک جگہ پر فیصلہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مطابق ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس نظام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اس طرح کھڑے ہو جائیں۔ اب جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جی، جو لوگ سچی گواہی دیتے ہیں، دین حق کے غلبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انعام کا اعلان فرمایا یہ دیکھیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے ایمان والوں کے ساتھ اور اچھے عمل کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھے عمل کون سے؟ جو اچھی سچی گواہی دیں۔ اچھے عمل کون سے؟ جو غلبہ دین کے لیے، نظام عدل کے لیے، نظام قرآن کے نفاذ کے لیے زور لگائیں۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرہ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ہاں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اب دیکھیں جو نظام عدل کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کافر بنے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، ہمارے فیصلوں کو جھوٹا کہا، ہمارے احکامات کو جھوٹا کہا، اولئک اصحاب الجحیم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی ہیں وہ لوگ جو جہنم والے ہیں، یہی جہیم والے ہیں، اصحاب جہیم یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔